وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. سلامة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى صباح يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. بابا بلند صلوات. کوئی بہت مفصل اور تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، اور چند باتیں اور زحمت تمام. آپ دیکھیں اس سورے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا انسان گھاٹے میں. مجھے لفظ انسان سے ایک بات کہنی ہے. انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تنہا رہنا پسند نہیں کرتا. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے سماج کی ضرورت پڑتی ہے، رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اسے تنہا رکھ دیا جائے تو پھر یہ کام کا انسان نہیں رہ جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی جینے کا کوئی سہارا نہیں ملتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. بالخصوص خواتین، اگر ان کا شوہر مر جائے اور ساتھ میں ان کے بچے ہوں تو شوہر کے بنا وہ بچوں کے سہارے رہ لیتی ہیں. لیکن اگر بچے بھی نہ ہوں تو وہ تنہا خاتون زندگی گزار نہیں پاتی. اسی نفسیات کا حوالہ حضرت رباب نے قبر امام حسین پر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے شہزادی زینب، یہ کارواں جا رہا ہے تو چلا جائے، لیکن مجھے اپنے ہمراہ میں لے جائیے، کیونکہ جب آپ مدینے جائیے گا تو آپ کے بچے نہ ہوں گے مگر آپ کے شوہر عبداللہ ہوں گے. ارے میرا بچہ اصغر بن میں تیر کھا کے شہید ہو گیا. ارے میری بچی سکینہ قید خانے شام میں مر گئی، اور میرا شوہر آقا حسین میدان کربلا میں. لہذا میں اسی کی قبر کے پاس رہوں گی. میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی اپنے آقا کی قبر کے پاس رہوں گی. جب جناب زینب نے حضرت رباب سے کہا کہ آپ اے بھابھی یہاں کیوں کر زندگی گزاریں گی، یہ تنہا بن ہے، یہاں سناٹا ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین آگے بڑھے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے اماں رباب، آپ کو بابا کے حق کی قسم آپ ہمارے ہمراہ چلے. جناب رباب امام زین العابدین کے ہمراہ کاروے کے ساتھ ساتھ مگر چلتے چلتے انہوں نے ایک مرتبہ امام حسین کی قبر کی طرف دیکھا اور آواز دی، اے میرے سید و سردار، ارے میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. جو کارواں مدینے آ گیا. حضرت رباب ہے جو صحن خانہ میں ہے، آفتاب کی تمازت میں ہے. لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سایہ لے لیجئے، گھر کے اندر بیٹھ جائیے، لیکن آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، کیونکہ میں نے دیکھا میرے آقا کا جنازہ ارے آفتاب کی تمازت میں 3 دنوں تک بے گور و کفن پڑا رہا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے. بس ایک روایت اور زحمت تمام. ارباب ادا روایت کہتی ہے کہ جب کافی دن گزر گئے تو ایک مرتبہ ایک
खातून अरब खातून जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मिलने के लिए उनके घर पर तशरीफ लाई और आने के बाद उसने कहा कि आप खानवादे करम हैं, आप खानवादे शराफत हैं, आप लोगों को माफ कर देते हैं। जनाब ज़ैनब उलिया मुकाम ने फरमाया कि ऐ खातून तेरी गरज क्या है इन जुमलों से, तू कहना क्या चाह रही है। एक मरतबा उसने इशारा किया जनाब रुबाब की जानिब और कहा वो आपकी जो कनीज है उसे आपने सजा देने के लिए धूप में क्यों बैठा रखा है, आफ्ताब की तमाज़त के सामने। अरे मैं ये देख रही हूँ वो कनीज आफ्ताब की तमाज़त में उसका चेहरा सुर्ख हो गया है। ए शहजादी उसे माफ कर दीजिए और उस कनीज से कहिए वो घर में चली आए। अरे इतना सुनना था जनाब ज़ैनब ने जरा सीना पीटा और आवाज दी, ए खातून अरे तुमने पहचाना नहीं, अरे वो कोई कनीज नहीं है बल्कि मेरे भाई हुसैन की ज़ौजा रुबाब है। उसने कसम खाई है जब तक जिंदा रहूंगी धूप में बैठूंगी। अरे काफी दिन गुजर गया, जनाब रुबाब ने आफ्ताब की तमाज़त को न छोड़ा। एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अजीब मंजर देखा। उनको ये महसूस हुआ कि अगर अम्मा रुबाब कुछ दिन और धूप में यूं ही बैठी रही तो ज्यादा दिनों तक सलामत न रहेगी। आगे बढ़े और आवाज दिए, अम्मा अरे आपको मेरे हक का वास्ता, आप साए में चलिए। ए अरबाब अल्लाह, जनाब रुबाब ने एक मर्तबा करबला का रुख किया, कहे मेरे आका, अरे एक तरफ मैं आपसे रस्मे वफा निभा रही हूँ, दूसरी तरफ बेटा आवाज दे रहा है। अरे ये कहकर अभी चंद कदम चली थी कि एक मर्तबा जिस्म से रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।